معنی مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ۔ حروف مقطعات جتنے بھی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کا صحیح معنی کا ادراک اور اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا اللہ و رسولہ اعلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کا مفہوم جانتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس کا مطلب اور مفہوم جانتے ہیں۔ اور اس پر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر صرف یہ کہا جائے کہ اللہ ہی جانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے اس کا مطلب، تو پھر تو معاذ اللہ یہ ایک بے فائدہ چیز اور بے مقصد چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی گئی کہ جس کی طرف پیغام بھیجا جا رہا ہے اور بھیجنے والا اپنے پیغام کے اندر کوئی ایسے کلمات لکھ ڈالے کہ آگے جس کی طرف پیغام بھیجا جا رہا ہے اس کو اس پیغام کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آ سکے، تو پھر تو پیغام بھیجنے کا مقصد ہی ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے ان علماء نے یہ دلیل دی کہ جنہوں نے لکھا کہ اللہ بھی اس کا مطلب جانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا مطلب جانتے ہیں، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں ہے ان کے مطالب اور مفاہیم کا، تو پھر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، تو ایسے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں کیوں نازل فرمائے؟ اس پر بھی علماء نے مفسرین نے کئی ابحاث کیے۔ اس میں سے ایک بڑی وجہ علماء لکھتے ہیں کہ اصل میں حروف مقطعات کی صورت میں جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب تک پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ پیغام میرے اور میرے محبوب کے درمیان راز اور نراز بن جائے، یعنی ان کا مفاہیم اور اس کا مطلب میں جانوں یا میرا محبوب جانے، وہ درمیان میں جو پیغام لے کر آنے والا جانے والا جبرائیل امین ہے اسے بھی پتہ نہ چلے کہ رب اور اس کے رسول کے درمیان کون سی بات ہے۔ یہ رب اور رسول کے درمیان وہ راز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم، اللہ اور اس کے رسول اس کا مطلب ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے اور اتنے خوبصورت کلمات کے ساتھ کہ قرآن پاک کی تلاوت قرآن کا قاری بعد میں کرے گا، پہلے قرآن کی حقانیت اس کے دل کے اندر گھر کر جائے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے لا ریب فیہ جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ جس قرآن کی تم تلاوت کرنے لگے ہو، جس قرآن کو تم پڑھنے لگے ہو، پہلے اپنے ذہن کے اندر یہ چیز بٹھا لو اللہ کی طرف سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے ہر جو احکام ہیں، جس کا ہر حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جس کے اندر جو بات بھی رب نے ارشاد فرمائی ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے اور اس کے اندر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ واحد کتاب ہے جو اپنا سارا تعارف خود کراتی ہے، اور تعارف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمات ارشاد فرمائے ان کلمات کے ساتھ لا ریب فیہ کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ شک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شک اس کے اندر ہوتا ہے جس چیز کے اندر عقلی دلائل نہ ہو۔ شک اس چیز کے اندر کیا جا سکتا ہے جس کا مقابل لے آنا ممکن ہو۔ فرمایا لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور جنہوں نے شک کیا انہیں آگے ارشاد فرمایا اسی اگلے دوسرے رکوع کے اندر، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا اگر تم اس بارے میں شک کرتے ہو جو میں نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم، تو پھر اس کی مثل ایک سورت بنا کر دکھا دو۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن منزل من اللہ نہیں ہے تو پھر اس کی مثل کوئی صورت تم بنا کر دکھا دو، اور صرف تم نہیں اپنے مددگاروں کو بھی جمع کر لو، تم اس کا مقابل لا ہی نہیں سکتے، اور قیامت تک تم کوشش کرتے رہو، قرآن کا مقابل اور قرآن کا مثل ممکن ہی نہیں ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی جہاں دنیا نے بڑی ترقی کر لی، سائنس نے بڑی ترقی کر لی، اس دور کے اندر بھی قرآن کا یہ معجزہ اور قرآن کا یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے، اور قیامت تک یہ چیلنج برقرار رہے گا۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ قرآن کا مقابل کوئی لا سکے، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے لا ریب فیہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔
ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا خوف دل کے اندر پالتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا، محاسبے کا خوف اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا دل کے اندر رکھتا ہے، وہ تقویٰ کا نور دل کے اندر پاتا ہے اور وہی متقی ہوتا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، قرآن کریم کے اندر ہی اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا ھدی للناس، یہاں فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے، اور وہاں فرمایا ھدی للناس۔ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو بظاہر تو اس کے اندر مفاہیم کے اندر تضاد ہے کہ فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے اور وہاں فرمایا کہ سارے لوگوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں متقین کے ساتھ خاص کر دیا، علماء نے لکھا، مفسرین فرماتے ہیں اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی عمومی ہدایت ہر بندے کے لیے ہے۔ جو بھی بندہ قرآن پاک کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، قرآن اسے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور عطا کرے گا، اسے قرآن راستہ ضرور دکھا دے گا۔ لیکن اس ہدایت کا صحیح مصداق اور اس ہدایت سے صحیح فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر تقویٰ کا نور ہوگا، جو خالص مومن ہوں گے، جن کے دل کے اندر ایمان کا نور جگمگا رہا ہوگا، اور جو تقویٰ سے اپنے آپ کو مزین کر کے رکھے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے اس کی جو ہدایت ہے وہ نفع کا باعث ہوگا۔ پھر ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے اراۃ الطریق، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ اس کو آسان مثال کے ذریعے یوں سمجھیں کہ آپ جا رہے ہیں اور کسی نے آپ سے راستہ پوچھا کہ میاں میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اس جگہ کا ذرا ایڈریس بتائیں کہ وہ کس طرف راستہ ہے۔ تو آپ نے اسے سمجھا دیا کہ یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، وہاں سے دائیں مڑ جاؤ گے، اور پھر آگے جو ہے نا فلاں گلی کے نکڑ سے بائیں طرف مڑو گے تو سامنے وہ جگہ ہے۔ آپ نے اسے راستہ بتایا، رہنمائی کی۔ اب اس بندے نے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیا اور اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ یا آپ نے اس کو راستہ بتا دیا، اور یہ راستہ بتانا اراۃ الطریق کہلاتا ہے، یعنی آپ نے اسے راستہ دکھا دیا۔ اور ایصال الی المطلوب ہدایت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ سے راستہ پوچھا اور آپ نے اس کو بتایا، کسی نے راستہ پوچھا اور آپ نے اس کو بتایا نہیں بلکہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو مطلوبہ جگہ پر لے گئے، کہا یہ وہ مقام ہے جہاں تک جانا چاہتا ہے۔ تو فرمایا ہدایت کے یہ دو مفہوم ہیں، اراۃ الطریق صرف راستہ دکھانا، اور دوسرا ایصال الی المطلوب یعنی مطلوب تک پہنچا دینا۔ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن ھدی للناس ہے، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو کسی مومن نے تو نہیں، کسی کافر نے بھی اگر پڑھا اور اس سے رہنمائی تلاش کی تو قرآن اسے بھی راستہ دکھا دیتا ہے، راستہ قرآن اسے بھی دکھا دیتا ہے۔ اور دوسرا معنی ایصال مطلوب والا کہ فرمایا جس بندے نے قرآن پر یقین رکھا، ایمان رکھا، قرآن کو مانا اور تقویٰ کا نور دل کے اندر بسا کے قرآن کی تلاوت کی، قرآن اسے صرف راستہ نہیں دکھاتا بلکہ اسے رب تک ملا دیتا ہے، رب تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے لیے ایصال المطلوب کا مفہوم قرآن کا جو بنتا ہے کہ قرآن اس کے لیے ایصال المطلوب بن جاتا ہے، اسے رب تک پہنچا کر ہی چھوڑتا ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ھدی للمتقین، یعنی جب متقی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، تو قرآن اس متقی بندے کو رب کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقی وہ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی صفات، ان کی خوبیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ متقی وہ ہیں جو یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے رب کو دیکھا نہیں ہے، پھر دیکھے رب کو ایک مانتے ہیں۔ انہوں نے قیامت کو دیکھا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے قیامت کا یقین کرتے ہیں۔ قبر کے معاملات، آخرت کے معاملات، یوم حشر کے معاملات، قیامت کے بعد قیامت کے اندر اٹھنا، حشر کا میدان، جنت اور دوزخ، مومنوں نے دیکھی نہیں ہے لیکن بن دیکھے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب کا مفہوم ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، ان کی دوسری خوبی یہ ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا اور ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہے۔
متقی کی خوبی اور صفت یہ ہے اور کمال یہ ہے کہ وہ اقامت صلاۃ کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، یعنی نماز کو کسی بھی حال میں چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، وہ پڑھنی کہلاتی ہے، وہ قائم کرنی نہیں ہوتی۔ قائم کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ موسمی حالات اور نجی حالات کیسے بھی ہوں، وہ قرآن وہ نماز پڑھنا نہیں چھوڑتا۔ خوشی کا موقع ہے تب بھی اس نے نماز کو قائم کرنا ہے، غمی کا موقع ہے تب بھی اس نے نماز پڑھنی ہے، اس کے گرمی ہے تب بھی اس نے نماز کی پابندی کرنی ہے، سردی ہے تب بھی اس نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ وہ میدان کارزار کے اندر کھڑا ہے اور سر نیزے پر بھی چڑھ جائے تو اس نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ یقیم الصلاۃ کا یہ مفہوم ہے کہ اس نے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں تو ہم سو جائیں اور پھر چاند نظر آ جائے تو ہم تو تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے بندے تھے جنہوں نے نماز چاند کا اعلان ہونے کے بعد اٹھ کے تراویح پڑھی؟ مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہ ہم اب سو گئے ہیں تو اب ہمارے سونے کا ٹائم پہ نماز جاتی ہے تو جاتی رہے، نہیں۔ اقامت صلاۃ کا مفہوم یہ ہے کہ اس پر مداومت کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، بس اس نے نماز اس کے ذمہ فرض ہے اور رب کی طرف سے اس کو فرض جانتا ہے اور اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ دوسری خوبی ان کی یقیم الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقین کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں سے جو رب نے انہیں رزق دیا ہے، اللہ نے انہیں جو رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، ينفقون، اس مال سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بھی متقین کی خوبی ہے۔ اگر مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کی طرف سے رزق بھی مل جائے اور بندہ اس کے نام پر خرچ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ابھی تقویٰ کا نور نہیں آیا۔ تقویٰ کا نور اسی صورت میں دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے عطا کردہ رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مما رزقناہم کے تحت یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ متقی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس نظریے سے خرچ کرتا ہے کہ اسے رزق اسی خالق نے دیا ہے، تو جس سے رب نے اسے رزق دیا ہے جب اس کے راستے کے اندر خرچ کرے گا تو وہ رزق کے اندر کبھی بھی نہیں ہونے دیتا۔ اس کا وعدہ ہے تم ایک خرچ کرو گے، میں اس کے بدلے میں 70 عطا کروں گا۔ وہ صرف ان مفاہیم کو سنتا یا پڑھتا نہیں ہے بلکہ ان پر یقین بھی رکھتا ہے کہ رب کے راستے پر ایک دو تو اللہ اس کے بدلے میں 70 عطا فرماتا ہے، دگنا عطا فرماتا ہے، تو اس لیے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو متقین کی 3 خوبیاں اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اقامت صلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس قرآن پر محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا، متقین اس پر بھی یقین رکھتے ہیں اور ان کتابوں پر بھی وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے دنیا کے اندر کتابیں آئی وہ کتابیں بھی منزل من اللہ ہیں، ان کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے پر انہیں یقین ہے۔ یعنی قرآن پر ان کا ایمان تفصیلی ہے اور دیگر کتابوں پر ان کا ایمان اجمالی ہے۔ باقی کتابوں کے متعلق ہم نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ ساری کی ساری کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، لیکن جو احکام قرآن کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائے اس پر ہم نے تفصیلی ایمان رکھنا ہے کہ اس قرآن کے اندر جو بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اس پر ایمان بھی ہم نے رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، ان کی 5ویں خوبی یہ ہے کہ وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا، قبر کی زندگی یہ آخرت کے مراحل میں سے ہے۔ بندہ جب دنیا سے چلا جائے تو آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ جنہیں قیامت کا مطلب یہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ بندہ قبروں سے اٹھے گا تو جا کر قیامت آئے گی، بلکہ ہر بندے کی قیامت کا مرحلہ اس کے مرنے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ بس جب تک آنکھ کھلی ہے بندہ دنیا کے اندر ہے، جو ہی آنکھ بند ہوگی آخرت کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ تو متقین کی خوبی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں تبھی تو ان کے اعمال خوبصورت ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہماری قبر بھی ہے، آخرت کی زندگی بھی ہے، رب کی بارگاہ میں حساب بھی دینا ہے، سو یہ سارا یقین ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ کے اندر، دل کے اندر اتنے جو ہے وہ استقامت کے ساتھ اور اتنے پختہ
عزم کے ساتھ جو ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے اندر بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یہ متقین وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون. اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی بھی اسی کے اندر ہے اور ہدایت بھی اسی کے اندر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو نماز کو قائم کریں، کامیابی چاہتے ہیں تو